والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین ومن احبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم و مکرم سامعین کرام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں ربیع الثانی کا مبارک ماہ ہم پر سایہ فگن ہوا ہے، لیکن اکثریت اس ماہ کو 11ویں شریف کے ماہ سے جانتی ہے۔ اس ماہ کو حضرت قطب الاقطاب، غوث الاغواث، سید الاسیاد، شیخ الملک والجن والانس علی الاطلاق، حضرت سیدنا غوث اعظم الشیخ عبدالقادر الجیلانی علیہ الرحمۃ والرضوان الحسنی والحسینی سے نسبت ہے۔ اسی لیے کچھ باتیں آپ کی شان کے تعلق سے، آپ کی عظمت کے تعلق سے عرض کرتا ہوا بات کو سمیٹ لوں گا۔ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوگے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوگے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت رواں غوث اعظم، گھرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، بندہ غلام کو کہتے ہیں، گھرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم۔ محترم و مکرم سامعین کرام، حضرت سیدنا عبدالقادر الجیلانی الحسنی والحسینی علیہ الرحمۃ والرضوان کے تعلق سے کچھ کہوں، اس سے پہلے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ جب اہل سنت والجماعت اولیاء کے نام پر پروگرام کرتے ہیں، عظمت شان غوث اعظم، عظمت غوث اعظم، شان غوث اعظم اور بھی اولیاء کرام کے عنوان پر جب پروگرام رکھے جاتے ہیں، جلسے رکھے جاتے ہیں، کہنے والے کہتے ہیں کہ ان بزرگوں کے نام، ان کے بزرگوں کے عنوان پر جلسے رکھنے سے بہتر یہ ہوتا کہ اصلاحی معاشرے کے عنوان پر جلسے رکھے جائے۔ عزیزان گرامی قدر، ہم پر یہ ضروری ہے، یہ ایمانی فریضہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ان اللہ والوں کا ذکر کریں، کیونکہ ہمارا دین اسلام احسان مند بناتا ہے، احسان فراموش نہیں بناتا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں احسان مند بننے کی تعلیم دیتے ہیں، درس دیتے ہیں، احسان فراموش بننے کا درس نہیں دیتے۔ عزیزان گرامی قدر، مختصر سی مثال رکھتا ہوا آگے بڑھوں۔ آپ دیکھیں، کوئی آپ کو سلام کرے، شریعت اسلامیہ پابند کرتی ہے آپ کو، آپ پر لازم ہوتا ہے کوئی آپ کو سلام کرے تو آپ اس کے سلام کا جواب آپ کو دینا آپ پر لازم ہے۔
شریعت اسلامیہ پابند کرتی ہے، آپ پر لازم کرتی ہے کہ کوئی آپ کو سلام کرے تو آپ پر لازم ہے کہ اس کا جواب دیں۔ آپ دیکھیں کوئی آپ کو سلام کرے السلام علیکم، جواب کیسے دیں؟ طریقہ کیا ہے بتایا۔ کوئی آپ کو السلام علیکم کہتا ہے تو آپ سامنے والا جتنے کلمات سے آپ کو سلام کیا آپ پر لازم ہے اس سے زیادہ کلمات سے، اضافی کلمات سے آپ اس کے سلام کا جواب دیں۔ کوئی کہے السلام علیکم، آپ کہیں وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ کوئی کہے السلام علیکم رحمۃ اللہ، آپ کہیں وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامنے والا جتنے کلمات سے سلام کر رہا ہے وہ آپ اتنے کلمات اضافی کلمات کے ساتھ اس کو جواب دیں، تاکہ سلام کرنے والے کو معلوم ہو جائے آپ اس کے احسان کی قدر کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اسی طرح اگر کوئی آپ کے پاس کوئی حاضر ہو جائے، آپ کے ملنے والے، آپ کے ملنے جلنے والے، آپ سے محبت کرنے والے، آپ کے دوست، آپ کے ساتھی آپ کے پاس آئے، ملنے کے لیے آئے، ملاقات کے لیے آئے، تو وہ جب آپ کے پاس پہنچتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں جب آپ کے پاس آ رہا تھا تو فلاں صاحب سے ملاقات ہوئی، انہیں معلوم ہوا کہ میں آپ کے پاس جا رہا ہوں، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ بھی میرا سلام ان سے کہیں، میرا سلام ان تک پہنچائیں۔ انہوں نے بھی آپ کو سلام کہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ سلام کا جواب آپ کو دینا ہوگا۔ سلام کا جواب آپ کیسے دیں گے؟ سلام کے جواب کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا سلام کا جواب ایسے دینا ہوگا، علیک وعلیہ السلام، اے سلام لانے والے تم پر بھی سلام، جس نے سلام کہلا بھیجا اس پر بھی سلام۔ عزیزان گرامی قدر، آپ سے سوال کیا جائے گا، آپ نے سلام لانے والے کو دعا کیوں دی؟ سلام لانے والے نے کیا کمال کیا؟ خاص کر تو سلام نہیں پہنچایا، کوئی وزنی چیز اپنے سر پر لے کر نہیں آیا، خاص کر بھی نہیں آیا، وزنی چیز بھی اٹھا کر نہیں لایا، کوئی اسے سلام پہنچانے میں تکلیف بھی نہیں ہوئی، وہ آ رہا تھا، وہ ملنے کے لیے آ رہا تھا، وہ آپ تک سلام پہنچایا۔ تو عزیزان گرامی قدر، آپ جواب دیں گے سنو، ہم نے ایسا کیوں کیا؟ ہم خود نہیں کرتے، ہمیں مدینے والے آقا نے ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے، وہ عظیم ہستی نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، جو خدا کا نور ہے، جو حق کی تنویر ہے، جو خدا کا جمال ہے، جو بے کسوں کا سہارا ہے، جو دلوں کا سکون ہے، وہ جو خدا کا پیارا ہے، خدا کا محبوب ہے۔ شاعر کہتا ہے آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، مگر نہ آیا کوئی رحمت عالم بن کر۔ عزیزان گرامی قدر، آپ کہیں گے ہمیں مصطفیٰ جان رحمت نے ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اے میرے غلاموں، اے میرے امتیوں، سنو، جب تمہارے پاس کوئی سلام لے کر آئے تو تم پر یہ ضروری ہے کہ سلام لانے والے کو نظر انداز نہ کرو، کیونکہ اس نے سلام لا کر احسان کیا ہے، وہ تمہارا محسن ہے۔ جب اس نے کسی کا سلام لایا ہے، تم تک سلامتی کا میسج لایا ہے، تو تم پر لازم ہے تم یہ نہ کہو کہ ہم تک سلام پہنچا ہے، سلامتی کا میسج ہم تک پہنچا ہے، اب تم سے ہمیں کیا غرض، یہ نہ کہنا۔ آقا فرماتے ہیں سلام لانے والے کو بھی دعائیں دی جائے، سلام بھیجنے والے کو بھی دعا دی جائے، سلام لانے والے کو بھی دعا، سلام بھیجنے والے کو بھی دعا۔ کیوں؟ آقا فرماتے ہیں سنو، کہ تاکہ معلوم ہو جائے اس دعا سے، دعا کے ذریعے پتہ چل جائے کہ تم احسان مند ہے، احسان فراموش نہیں ہے، تم احسان مند ہے، احسان فراموش نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بات بڑے غور سے سننے کی ہے، بڑی خاص بات ہے کہ جو ہم تک سلام پہنچائے اس کو نظر انداز نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔
یہ اللہ والے کوئی بھی اللہ والے ہو، چاہے یہ غوث اعظم دستگیر جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ سنو، انہوں نے ہم تک سلام نہیں لایا بلکہ تعلیمات اسلام ہم تک پہنچایا ہے۔ جو سلام لائے اس کو نظر انداز نہ کیا جائے، جو تعلیمات اسلام ہم تک پہنچائے ان کو کیسے نظر انداز کیا جاتا ہے؟ ان کا ہم ذکر کرتے ہیں، ان کے تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے اس عمل سے ہم احسان مند ہیں، احسان فراموش نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، غوث اعظم کی شان آپ دیکھیں، ان کا مقام، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ عظیم عظیم ہستیوں نے ان کا ذکر کیا۔ غوث اعظم سے کسی نے پوچھا، اے غوث الثقلین، غوث الثقلین کسے کہتے ہیں؟ جو انسانوں کے بھی غوث، جنات کے بھی غوث ہے۔ اور غوث الثقلین سے پوچھا، اے غوث الثقلین، تمہیں کب پتہ چلا کہ آپ ولی ہیں؟ آپ کو کب معلوم ہوا؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ ولی ہیں؟ تو فرمایا، غوث اعظم فرماتے ہیں، جب میں بچپن میں مدرسے کو جایا کرتا، غوث الثقلین فرما رہے ہیں، جب میں بچپن میں مدرسے کو جایا کرتا، میرے ساتھ خادم بن کر فرشتے مدرسے کو چھوڑنے کے لیے آتے۔ جب فرشتے مدرسے کو چھوڑنے کے لیے آتے تو وہاں بیٹھنے والے بچوں سے فرشتے کہتے، اے بچوں اٹھو، غوث اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگا دو۔ جب فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگا دو تو مجھے پتا چلا کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، طالب علم کی کون قدر کرتا ہے؟ پڑھنے کے زمانے میں جو بچپن میں علم حاصل کرتا ہے اس کی کون قدر کرتا ہے؟ اس کے لیے کون جگہ خالی کرتا ہے؟ اس کو کون اٹھ کر بٹھاتا ہے؟ کون اس سے محبت کرتا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، غوث اعظم کی شان دیکھیں، کسی طالب علم کی قدر نہیں کی جاتی، اسے اٹھ کر نہیں بٹھایا جاتا۔ اور کب اس کی قدر کرتے ہیں؟ جب کوئی حافظ قرآن بنتا ہے، جب کوئی عالم بنتا ہے، جب کوئی مفتی بنتا ہے، جب کوئی انجینئر بنتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، جب قدر کی جاتی ہے، جب قدر کی جاتی ہے۔ لیکن غوث اعظم کی شان دیکھیں، ان کا مقام و مرتبہ، ان کی عظمت دیکھیں۔ آپ کا بچپن یہ ہے کہ آپ کو چھوڑنے کے لیے طالب علم کے زمانے میں جب آپ علم حاصل کرنے جا رہے ہیں تو فرشتے خادم بن کر مدرسے تک چھوڑنے کے لیے آئے۔ وہ عظیم ہستی جب ظاہر و باطن علوم کو حاصل کر لے، اس کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اس کی عظمت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ یہ غوث الثقلین وہ ہے جن کی ملاقات کے لیے امام احمد بن حنبل اپنی قبر سے باہر تشریف لاتے ہیں، جن کی ملاقات کے لیے امام احمد بن حنبل اپنی قبر سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ یہ باتیں ہوا میں نہیں ہو رہی ہے، آپ کئی ایک کتابیں اٹھائیں، اس میں یہ باتیں آپ کو ملیں گی، بڑی بڑی کتابوں میں یہ بات درج ہے۔ آپ دیکھیں اس کے راوی کون ہیں؟ ابو الحسن علی بن حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غوث الثقلین جب امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک پر جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، ان کے روضے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی قبر شق ہوتی ہے، کھل جاتی ہے۔ امام احمد بن حنبل باہر تشریف لاتے ہیں، صرف باہر نہیں آتے بلکہ غوث الثقلین کو سینے سے لگاتے ہیں، قلعت فاخرہ پہنایا جاتا ہے، اور قلعت فاخرہ ہی نہیں پہنایا گیا بلکہ سینے سے لگا کر امام احمد بن حنبل جیسی عظیم المرتبت ہستی کہتی ہے، اے غوث الثقلین، طریقت، شریعت و طریقت میں ہم بھی آپ کے محتاج ہیں۔ اے امام الثقلین، اے غوث الثقلین، کون فرما رہے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے غوث الثقلین، ہم بھی شریعت و طریقت میں آپ کے محتاج ہیں۔ یہ وہ عظیم ہستی، اس شان والی ہستی کا ہم آج ذکر کر رہے ہیں۔ ہم ذکر کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے ہی بھلائی ہے، ہمارے لیے ہی فلاح کا ذریعہ ہے۔
اتنا ہی نہیں، اب سنتے چلے جائیں۔ مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چون محمد درمیان انبیاء۔ جلال الدین رومی علیہ الرحمہ کون ہیں؟ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں شریعت و طریقت کا سنگم مانا جاتا ہے۔ سنگم کسے کہتے ہیں؟ دو دریاؤں کے ملنے کا مقام۔ شریعت و طریقت کا سنگم مانا جاتا ہے، جنہیں علماء شریعت اپنے سر کا تاج کہتے ہیں، اپنے سر کا تاج مانتے ہیں، جنہیں صوفیان طریقت اپنے ماتھے کا ایک زیور سمجھتے ہیں، اپنے ماتھے کا جھومر سمجھتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، وہ عظیم ہستی کہتی ہے، غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چون محمد درمیان انبیاء۔ اولیاء و صالحین میں، اولیاء و صالحین کے درمیان حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر کی شان ایسی ہی ہے جیسے محمد الرسول اللہ کی شان درمیان انبیاء و مرسلین کے درمیان ہے۔ آپ غور کرتے چلیں، شیخ المحدثین، امام المحققین والمدققین شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اسی مفہوم میں، اسی مفہوم کو ایک شعر میں یوں نظم فرماتے ہیں۔ آپ نے یوں نظم فرمایا، اوست در جملہ اولیاء ممتاز، اوست در جملہ اولیاء ممتاز، چون پیمبر در جملہ انبیاء ممتاز۔ اس کی وضاحت کروں تو ہم اس عظیم ہستی کا بھی ذکر کریں جنہوں نے یہ فرمایا ہے۔ وہ عظیم ہستی کون ہے؟ ان کا کچھ تذکرہ، ان کا ذکر کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاؤ۔ آپ دیکھیں، شیخ المحدثین، امام المحققین والمدققین شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ الرضوان کون ہیں؟ آپ 13 سال کی عمر سے دین کی خدمت آپ نے شروع کی۔ کہ وہ عظیم ہستی ہیں، 13 سال کی عمر سے دین کی خدمت، آپ نے دین کی خدمت کا آغاز کیا، دین کی خدمت 13 سال سے آپ نے شروع کی، اور پوری زندگی آپ قرآن و حدیث پڑھتے پڑھاتے گزاری، پوری زندگی قرآن و حدیث پڑھتے پڑھاتے گزاری۔ اور یہ وہ عظیم ہستی ہیں، 116 کتابیں مختلف موضوعات پر آپ نے تحریر فرمائی ہیں۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے نہ جس کی تہجد کبھی چھٹی، نہ کبھی اشراق چھٹی، نہ کبھی چاش چھٹی۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں، یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کی ایک خاص بات آپ کے گوشے گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ صرف اتنا ہی نہیں، ان کے مقام کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کون ہے شیخ المحدثین، کون ہے امام المحققین والمدققین شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں ہر روز جاگتے ہوئے کملی والے آقا کا دیدار ہوتا تھا، کملی والے آقا کا دیدار ہر روز جاگتے ہوئے ہوتا تھا۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں، وہ عظیم ہستی فرماتی ہیں، اوست در جملہ اولیاء ممتاز، چون پیمبر در انبیاء ممتاز۔ آپ فرماتے ہیں عبد القادر جیلانی علیہ الرحمۃ و رضوان کا مقام اولیاء کی صف میں ویسے ہی عرفہ و اعلیٰ ہے، ویسے ہی عظیم ہے جیسے آمینہ کا لال محمد الرسول اللہ انبیاء و مرسلین کی صف میں ممتاز و اعلیٰ ہے۔ جیسے آقا انبیاء و مرسلین کی صف میں اعلیٰ ہیں، ممتاز ہیں، ویسے ہی اولیاء کی صف میں حضرت غوث الثقلین ممتاز ہیں، اعلیٰ ہیں۔ یہ عظیم ہستی ہیں جن کا ذکر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرا ذکر کثرت سے کیا کرو،
کیوں؟ میرا ذکر جو کثرت سے کرتا ہے اس سے مصیبت ٹال دی جاتی ہے، مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ جس کی زبان پر غوث اعظم کا نام ہو، غوث اعظم فرماتے ہیں اس سے مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ اور جو میرے توسل سے، میرے وسیلے سے، میرا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا پروردگار قبول فرماتا ہے۔ کہ غوث اعظم فرماتے ہیں میرے وسیلے سے جو دعا کرے، جو حاجت جس کی ہو، میرا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا تو کرے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ میرے صدقے میں ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، ان کی مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ اور جنات پر بھی آپ کی حکومت، اور آپ ایسی عظیم ہستی، آپ جب واعظ کرتے تو صرف انسان نہیں، جنات بھی آپ کی مجلس میں ہوا کرتے، جنات بھی آپ کی مجلس میں بیٹھا کرتے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد محترم غالباً ابو عمر البغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ والد نے فرمایا کہ میں اکثر اپنے عمل کے ذریعے جنات کو بلایا کرتا، عمل سے جنات کو میں بلایا کرتا، جب بھی میں بلاتا وہ فوراً حاضر ہوتے، جنات کو جب بھی بلاتا فوراً حاضر ہوتے۔ ایک مرتبہ میں نے جنات کو بلانے کا عمل کیا، میں نے عمل کیا کہ جنات میرے پاس آ جائیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جب عمل کیا تو جنات آنے میں انہوں نے تاخیر کی، وہ جلدی نہیں آئے جس طرح ہمیشہ فوراً حاضر ہوا کرتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا وہ حاضر نہیں ہوئے، آنے میں تاخیر کی، اور آ کر وہ جنات کہتے ہیں کہ تاخیر کی وجہ سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ سنو، ہم جب غوث اعظم غوث الثقلین کی مجلس میں ہوا کرتے ہیں تم ہمیں نہ بلانا۔ جنات کہہ رہے ہیں ہم جب غوث الثقلین کی مجلس میں ہوتے ہیں تم ہمیں نہ بلانا۔ وہ اللہ والے فرماتے ہیں کیا تم بھی غوث اعظم کی مجلس میں جایا کرتے ہو، تم بھی شرکت کیا کرتے ہو؟ کہا ہاں، وہاں تو انسانوں سے زیادہ ہماری کثرت زیادہ ہوتی ہے، انسان کم ہوتے ہیں، جنات کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ اور کہا سنو، جنات کی کثیر تعداد آپ کے دست حق پرست پر توبہ بھی کی، اسلام بھی قبول کیا ہے۔ کہ وہ عظیم ہستی کا نام غوث الثقلین ہے، جو انسان کے بھی غوث ہیں، جو جنوں کے بھی غوث ہیں، آپ کے خادم فرشتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، ان کا ذکر کرنا ہمارے لیے ہی باعث نجات ہے۔ جو ان کا ذکر کرتے ہیں پروردگار مصیبت کو ٹال دیتا ہے، مصیبت دور کی جاتی ہے۔ ان کے واسطے سے جو دعا کرتے ہیں ان کی دعا کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی قبول فرماتا ہے۔ ہمارا کام یہی ہے کہ ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم پہلے ان کے تعلیمات پر ہم غور کریں، ان کے فرمان پر غور کریں۔ ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، تو ہمارا بھی یہ فریضہ ہے کہ ہم ان کے ذکر کے ساتھ ساتھ ان کے تعلیمات پر بھی ہم عمل کریں۔ اللہ والے کبھی انہوں نے نمازیں نہیں چھوڑی۔ آپ نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ رضوان کی بات کو سماعت کیا، فرائض تو فرائض، نہ ان کے نوافل کبھی نہیں چھوٹتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، چاشت بھی پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں۔ ہم غلامان ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، اور ہم سچے غلام ہیں، ان سے ہماری سچی محبت ہے۔ تو ہم پر لازم ہے کہ ان کے تعلیمات پر ہم عمل کریں، نماز ہرگز نہ چھوڑیں۔ ہم صرف نعرہ لگاتے ہیں، بس ان کے تعلیمات پر ہم عمل نہیں کرتے۔ ایک نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے۔ ان سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں نمازیں بھی پڑھنا چاہیے، قرآن کی تلاوت بھی کرنی چاہیے۔ ان سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ان سے محبت کرتے ہیں تو حسد نہیں کرنا چاہیے، ان سے محبت کرتے ہیں تو دل میں بغض نہیں، عداوت نہیں رکھنا چاہیے، دل کو پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ تو جب ہم یہ کریں گے، ہم سے کسی کو ہم تکلیف ہونے نہ دیں گے، تو ہم سچے غلام کہلائیں گے۔ ان کی بات پر عمل کیا جائے گا
وہ بھی ہم سے خوش ہوں گے۔ جب وہ ہم سے خوش ہو، پروردگار بھی ہم سے خوش ہوگا۔ پروردگار جس سے خوش ہو، یہ دنیا بھی خوش، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔